اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے، دیکھے کہ کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کے حوالے سے چند گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یقیناً ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے اور دین اور دنیا کے حوالے سے ہر شخص سوچتا ہے، خصوصاً جو مسلمان ہے اسے یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ میری آخرت بن جائے، سنور جائے اور دنیا بھی میری درست اور صحیح رہے۔ دنیا میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ترجیحات کا تعین ہے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان پہ غور کریں تو ترجیحات کا تعین ہی چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے اور چیزوں کو بدصورت بناتا ہے۔ ایک ڈیزائنر ڈیزائن کرتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ کلر یہاں پہ لگانا ہے، یہ کلر یہاں پہ لگانا ہے۔ عمارت بنانے والا وہ سمجھتا ہے ستون اس جگہ پہ آئے گا، اس جگہ پہ نہیں آئے گا۔ یہی عمارت کا حسن ہے، یہی کسی کتاب کی ڈیزائننگ کا حسن ہے، اور اس کائنات کا حسن بھی یہی ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا حسن یہ ہے کہ ہم ان ترجیحات کو جان لیں کہ کون سا کام کہاں کرنا ہے، کون سا بول کس وقت بولنا ہے۔ یہ جملہ معروف ہے کہ لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَانٌ، کہ ہر بات کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ درست ہوتا ہے لیکن اس کا محل درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ ایک کلمہ کہتا ہے لا یبالی بہا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے یہوی بہا فی النار 70 خریفا، وہ جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت جتنا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ترجیحات جو ہے اس کا تعین یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا، زندگی، شباب، ہر چیز کی ترجیحات کا تعین کر دیا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کا مطالعہ اس پہلو سے کریں اور اس زاویے سے کریں، ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، تو سچی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ خود خالق کائنات نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ منظم ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ کائنات کی بے ترتیبی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کر کے بنایا ہے۔ ہماری زندگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ترجیحات کا تعین نہ ہو اور وہ بغیر کسی ترتیب اور تنظیم کے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ زندگی بوجھل بن جائے گی اور ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 کاموں سے پہلے کرنے، غنیمت سمجھیں ان 5 کاموں کو 5 کاموں سے پہلے کرنے کی۔ یعنی گویا کہ اگر یہ کام آپ اس کے بعد کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان ہے۔ حیاتک قبل موت، فرمایا اللہ نے زندگی دی ہے نا، یہ سانس چل رہے ہیں، یہ موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں۔ جب موت آ جائے گی پھر آپ جو مرضی کر لیں، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ترتیب یہ ہو کہ موت آئے گی تو دیکھیں گے، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے اور کہتے ہیں دیکھ لیں گے جی، جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ نے اگر دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو بیکار گزار دو، سوچو کس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے اور اس کے اندر کیا کرنا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ایک سانس بھی اگر آپ کو مل جائے تو اس کو بھی بے قدری نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے، کسی بندے کو پتا چلے کہ قیامت آ گئی ہے،
وفی یدہ فصیلۃ، اس کے ہاتھ میں ایک پودا اور ایک پھلدار درخت ہو جس کو وہ لگا رہا ہے، تو فرمایا فلیغرس، یہ کہہ کے پھینک نہ دے کہ اب قیامت آ گئی ہے کیا کرنا، فرمایا فلیغرس، اسے بھی گاڑ دے۔ یہ زندگی کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ترجیحات جو ہے اس کا تعین سمجھایا ہے کہ ترجیحات بندے کی یہ ہونی چاہیے کہ جب تک سانس چل رہے ہیں بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے کام جو ہے وہ خیر کے کام کرتا رہے۔ شبابہ کا قبل حرمک، فرمایا دوسرا کام، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ وہ جوانی جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ لیت الشباب یعود، پھر بندہ کہتا ہے کاش جوانی لوٹ آتی، سأخبرہ ما فعل المشیب، میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ میں نے کل بھی جوانی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیریڈ زندگی کا جو دیا ہے اس میں اپنے اللہ کو راضی کر، جوانی میں عبادت یہ پیغمبری شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ انسان اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائے اور جوانی میں اپنے رب کو راضی کر۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا غنا کا قبل فقرک، فقیری سے پہلے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لیں۔ یہ ترجیحات ہیں، یہ نہیں کہ فقیر ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو فقیری آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھے، اس سے اپنی عاقبت بنائے، اپنی آخرت بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور پھر آپ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہیں کہ میں کچھ کر لیتا تو اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زندگی بھر کچھ نہیں کرتا، موت آ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، اسے کہا جاتا ہے اب تیرا ہے نہیں کچھ جناب، جو کرنا تھا زندگی میں کرنا تھا مالداری کے حال اب تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، اب تو یہ جن کا ہے وہ لے جائیں۔ تو غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے پہلے، کوئی پتہ نہیں یہ ڈلتی چھاؤں ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہو۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقرک و فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فراغت دی ہے، فارغ وقت دیا ہے، مصروفیت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھے۔ کوئی پتہ نہیں کب آپ مصروف ہو جائیں، کب جو ہے وہ آپ کے اوپر ایسے بوجھ پڑ جائیں، ایسی ذمہ داریاں پڑ جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ایسے کر کے دیکھا، آپ سے زیادہ مصروفیت کسی کی نہیں تھی، لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گنتے تھے انگلیوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے اللہ۔ یہ زندگی کو قیمتی بنانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے اور ترجیحات کا تعین بتایا ہے کہ فراغت اگر اللہ نے دی ہے تو مصروفیت سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھے، یہ نہیں کہ کل کر لیں گے۔ عقل مندوں کی ڈکشنری میں کل کا لفظ نہیں آتا، اور جو کل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی وہ کل آتا ہی نہیں ہے جس میں انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھ لیں۔ اور وصحت کا قبل مرضک، اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ، کوئی پتہ نہیں ہے کل بندہ بیمار ہو جائے، اب اللہ نے صحت و عافیت دی ہوئی ہے تو اس صحت و عافیت کو انسان جو ہے وہ غنیمت سمجھے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ ایسا تاج ہے جو اللہ نے صحت مندوں کے سر پہ سجایا ہے، لیکن یہ نظر مریضوں کو آتا ہے، صحت مندوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا تاج ہے صحت، تو اللہ نے اگر صحت و عافیت دی ہے تو اس کو انسان اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھا، یہ نہیں کہ جب بیمار ہو جائے پھر سوچے اوہ میں نے تو تہجد بھی پڑھنی تھی، میں نے تو نفل بھی پڑھنے تھے۔ اللہ نے صحت و عافیت کی جو زندگی دی ہے، اس صحت و عافیت کے اوقات میں اپنی اس زندگی کی قدر کو سمجھے۔ یہ زندگی کا تعین اور ترجیحات کا تعین اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جسے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنا چاہیے۔ اگر یہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جوانی، زندگی، صحت،
मालो दौलत, फरागत, ये औकात और ये अल्लाह की नेमतें अगर हम इनके होते हुए इनसे फायदा उठा लें तो ठीक है। जब ये खत्म हो जाएंगी फिर दोबारा हम कहें कि इनसे फायदा उठा लें, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।